اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العلم حیات الاسلام وعماد الایمان۔ حضور سرور کائنات کا ارشاد گرامی جو آپ حضرات کی گوش گزار کیا گیا وہ یقیناً کئی معنی میں انسان کو اپنی طرف توجہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ پہلی منزل تو یہ کہ ایک انسان اگر خوشبختی کی زندگی چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلمان ہو، یا یہ کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مومن ہو۔ ایمان اور اسلام دو اہم ترین ایسے ارکان ہیں کہ جو انسان کو یہاں بھی کامیابی اور عزت سے نوازتے ہیں اور قیامت کے میدان میں بھی اس کو عزتوں سے نوازیں گے۔ اسلام اور ایمان یہ دونوں جملے، اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسلام ہو اور زندہ اسلام ہو، اس میں زندگی پائی جائے، تو حضور فرما رہے العلم حیات الاسلام، علم اسلام کی حیات کا نام۔ یعنی اگر کوئی مسلمان زندہ ہے تو اسی وقت زندہ ہو سکتا ہے جب اس کے پاس میں علم ہو۔ اور فرماتے ہیں وَإِمَادُ الْإِيمَانِ، اس کا مطلب ایمان کے لیے کچھ ستون کی ضرورت ہے، اور ایمان کا ستون علم ہے۔ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی ہمیں ہماری اسلامی زندگی میں باحیات رہنے کی اور ایمان کی زندگی میں ہمیں ستون کے ساتھ رہنے کی توفیق و رحمت فرمائے۔ پڑھیے پھر دیکھیے ایک مرتبہ، کلامنا لفظ مفید کاستقیم۔ کلام ایک لفظ مفید کا نام ہے۔ کلام کاستقیم، جیسے استقیم، استقما یستقیمو استقاما اب استفال، استقیم صیغہ امر، ٹھیک ہے نا۔ واسم وفعل ثم حرف الکلم، اور اسم ہے، فعل ہے، پھر حرف ہے، تو یہ ملے کلم، کلم کلام کی جمع، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کی تفصیل تشریح پڑھ رہے تھے ہم، اور گفتگو ہوئی تھی یحسن السکوت کے اوپر، کہ ایسا فائدہ اس کے اوپر سکوت جو ہے وہ صحیح ہو۔ اس نے کلمے کو خارج کر دیا، بات صحیح نہیں، اور بعض کلم کو خارج کر دیا۔ بعض کلم سے مراد کون سے ہیں؟ کہ جو تین کلمات تین سے زیادہ سے ہوں لیکن پھر بھی سکوت صحیح نہ ہو۔ اس نے کہا ان قام زید، جیسے اگر زید کھڑا ہو، تین کلمات ہیں، ایک ان حرف ہے، قامہ فعل ہے، زید جو ہے وہ اسم ہے۔ تو اسم فعل حرف تینوں مل کے ہیں، اس کے باوجود بھی تین کلمات کا مجموعہ ہونے کے باوجود بھی سکوت صحیح نہیں ہے اس کے اوپر۔ فائدہ کون سا ہونا چاہیے؟ فائدہ وہ ہونا چاہیے کہ جس پہ سکوت صحیح ہو، ٹھیک ہے نا۔ اب آئیے ولا یترکب الکلام الا من اسمین، اور کلام مرکب نہیں پاتا، ترکیب نہیں پاتا، یعنی نہیں بنتا، الا مگر بنتا، کب بنتا؟ من اسمین، دو اسم سے بنتا ہے، دو اسموں سے بنے گا۔ نو زید قائم، زید مبتدا ہے، قائم اس کی خبر ہے، مبتدا خبر، دو اسم، ایک زید اسم ذات ہے، قائم اسم صفت ہے، ٹھیک ہے نا۔ او من اسم و فعل، یا ایک اسم سے بنے گا ایک فعل سے بنے گا، کا قام زید، زید کھڑا ہے، قام فعل ہے، فعل ماضی، کھڑا ہوا وہ ایک مرد، کون؟ زید، قام زید کھڑا۔ وَكَقَوْلِ الْمُصَنِّفِ، یہ کہ مصنف نے سے کہا ہے کلامنا لفظ مفید، کیا کہا؟ استقیم۔ وَكَقَوْلِ الْمُصَنِّفِ استقیم، یہ مصنف کا استقیم، فَإِنَّهُ کلام، یہ بھی کلام ہے، مستقیم بھی، مرکب من فعل امر و فاعل مستتر، یہ دو چیزوں سے مل کے بنا ہے، ایک فعل امر ہے استقیم، اور ایک فاعل ہے جو چھپا ہوا ہے اس کے اندر، انتا، یہ استتار واجب ہے، آگے آئے گا۔ وَالتَّقْدِيرُ اسْتَقِمْ أَنْتَ، تقدیر کیا ہے جملے کی؟ استقم انتا، یہ جملہ ہے پورا۔ فَاسْتَغْنَى بِالْمِثَالِ أَنْ يَقُولُ، لدى مصنف نے ایک ایسی مثال، یعنی کہ صاحب الفیہ نے، ابن مالک نے ایک ایسی مثال استعمال کی کہ مصنف کو یہ بات کہنے سے مستغنی کر دیا۔ اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں، کیا کرنی؟ کہ فائدتاً یحسن السکوت علیہا،
نہیں کہ یہ جملہ کیسے مستغنی کر دیا، اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. استقیم کہا، استقیم اللہ خود سمجھ جائیے کہ اب ایسی ترکیب ہونی چاہیے جس پر ٹھہرنا، سکوت، سمجھنا صحیح ہو، فائدہ پہنچائے. فَكَأَنَّهُ قال، ایسا لگتا ہے کہ ابن مالک نے یہ کہا ہے الکلام هو اللفظ المفید فائدتاً کفائدہ استقیم. کلام وہ لفظ مفید ہے کہ جو ایسا فائدہ دے جیسا استقیم فائدہ دیتا ہے. بات واضح ہو گئی. وَإِنَّمَا قَالَ المصنف، مصنف نے ایک بات کہی، کیا کہا؟ کلامنا، کلامنا یہ لفظ استعمال کیا نا، کلامنا لفظ مفید کاستقیم. تو کلامنا کہا نا، کیوں کہا کلامنا؟ لِيُعْلَمَ أَنَّ التعریف انما ہوا للکلام فی اصطلاح النحویین، تاکہ یہ بات جانی جا سکے کہ جو تعریف ہو رہی ہے نا کلام کی، وہ اس کلام کی ہو رہی جو اصطلاح نحویین میں ہوتا ہے. چونکہ ابن مالک کا تعلق نحویین میں سے ہے، وہ نحوی ہے. کلام ہونا چونکہ ایک علم کلام بھی ہے، علم اصول دین، اس کو علم کلام کہا جاتا. تو کہیں کوئی لفظ اگر کہتے ہیں کلام، الکلام کیا کہتے ہیں؟ اللفظ المفید فائدتاً یحسن السکوت علیہا. یہ جملہ اگر کہتے تو کہتے ہیں اچھا علم کلام والے کلام کی تعریف کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کلامنا، ہمارا کلام، یعنی نحویین کا کلام، لا فی اصطلاح اللغویین، لغوی کلام نہیں. وہو فی اللغہ، کلام لغت میں کیا کسے کہتے ہیں؟ اسم لکل ما یتکلم بہ. کلام نام ہے ہر اس چیز کا کہ جس کے ذریعے کلام کیا جا سکے. ہر وہ لفظ، لغت میں کسے کہیں گے؟ میں کہوں آپ کلام کیجئے، بولیے، کیا مطلب؟ کہ ہر وہ لفظ جس کو آپ بول سکتے ہیں وہ کلام کہلائے گا آپ کا، چاہے وہ محمل ہو چاہے مستعمل ہو. محمل بھی کلام ہے، مستعمل بھی کلام ہے. چاہے ارادے سے ہو چاہے بغیر ارادے کے ہو. سوتے ہوئے آپ بڑبڑا رہے ہیں، پانی لے کے آؤ، پانی لے کے آؤ، پانی لے کے آؤ، صحیح ہے کہ نہیں؟ مگر بغیر ارادے کے آپ کو پتہ بھی نہیں کیا کہہ رہے ہیں آپ. چاہے وہ اس پہ ٹھہرنا صحیح ہو، سکوت کے اعتبار سے فائدہ دے رہا ہو چاہے نہ دے رہا ہو، سب شامل ہو گئے. ارے مفیدن کان او غیر مفید، چاہے وہ کلام مفید ہو. لہذا کلام ہونا کہہ کے مصنف نے اس بات کو ظاہر کیا ہے کہ جناب یہ نحویین کی اصطلاح کی تعریف کر رہے ہیں، ہم اصطلاح لغویین کی تعریف نہیں کر رہے. اب آئیے والکلم، یہ کلم کیا ہے؟ کہ اسم و جنسن، یہ اسم جنس ہے. واحدہ کلمہ، کلم کا واحد کیا ہے؟ کلم، نہیں کلمہ واحد ہے، کلم اس کی جمع ہے، اسم جنس ہے، جمع نہیں اسم جنس ہے. وہی اما اسم و اما فعل و اما حرف. یہ کلمہ تین ہی حصوں میں منقسم ہے. یہ کلمہ اسم کی شکل میں ہوگا، یہ کلمہ فعل کی شکل میں ہوگا، یہ کلمہ حرف کی شکل میں ہوگا. لأنها ان دلت على معنی فی نفسها، اس لیے کہ اگر وہ اپنے معنی پر بے نفس ہی دلالت کرے، غیر مقترنۃ بزمان، اس کے ساتھ کوئی زمانہ نہ پایا جاتا ہو، فہی الاسم، تو وہ اسم ہے. وان اقترنت بزمان فہی الفعل، اور اگر وہ اپنے معنی پر بے نفس ہی دلالت بھی کرے اور اس کے ساتھ کوئی زمانہ بھی پایا جائے، فہی الفعل، تو یہ فعل ہے. وان لم يتدل على معنى فی نفسها، اور اگر وہ اپنے معنی پر فی نفس ہی دلالت نہ کرے، بل فی غیرها، بلکہ فی غیرها دلالت کر رہا ہو، بے نفس ہی نہیں کر رہا، فی نفس ہی نہیں کر رہا ہے، فی غیرہ ہی کر رہا ہے، فہی الحرف، تو اس کو ہم حرف کہتے ہیں. یہ تینوں کی تعریف ہو گئی. والکلم، اب کلم کسے کہتے ہیں؟ ما ترکب من ثلاث کلمات، جو تین کلمات سے مل کے بنے. تو اس میں جنس ہے نا، اس میں ہر چیز شامل ہوگی. جب نے کہا انسان، انسان کیا ہے؟ اس میں جنس ہے. آپ بھی پوری کا جتنے بھی انسان سب شامل ہو گئے. الکلم میں جتنے بھی کلمات ہوں گے سب، کلمات تین طرح کے ہیں، کلم تین سے کم بن ہی نہیں سکتا. ہاں زیادہ ہو سکتا ہے. فاکثر ما ترکب من ثلاث کلمات
فاکثر جو کم سے کم 3 کلمات سے مل کے بنے اسے کلیم کہتے ہیں، یا 3 سے زیادہ 5 10 20 50 جتنے بھی الا ماشاء اللہ قولی کا ان قام زید، اس میں انہوں نے کہہ دیا ان قام زید کے اندر تینوں آ گئے، کون کون سے آ گئے؟ اسم بھی ہے، فعل بھی ہے، حرف بھی ہے۔ والکلمہ، اور کلمہ ہے اللفظ الموضوع، کلمہ کسے کہتے ہیں؟ وہ لفظ الموضوع جس کو بنایا گیا ہو لمعنی مفرد، معنی مفرد کے لیے، ہر وہ لفظ جس کو معنی مفرد کے لیے بنایا جائے اسے کلمہ کہتے ہیں، کلمے کی تعریف، ٹھیک ہے۔ فقولنا الموضوع لمعنی، اب جو ہم نے کہا جو معنی کے لیے وضع کیا ہو، اخرج المہمل، اس نے محمل کو نکال دیا، کا دیز۔ فقولنا مفرد، ہم نے مفرد کہا، لمعنی مفرد، مفرد کا اخرج الکلام، اس نے کلام کو خارج کر دیا۔ فإنه موضوع لمعنى غیر مفرد، کلام موضوع تو ہوتا ہے معنی کے لیے مگر ایسے معنی کے لیے جو مفرد نہیں۔ ثم ذکر المصنف رحمہ اللہ تعالی، مصنف نے ذکر کیا اللہ ان پر رحم کرے، ان القول یعم الجمیع، قول جو ہے وہ سب کو شامل ہے، کہاں کہا؟ اب دیکھیے پھر دیکھیے اوپر آئیے، واحدہ کلمۃ والقول ام، اس کا واحد کس کا؟ الکلم کا واحد کلمہ ہے، والقول ام، یہ شعر ہے ابن مالک کے، پچھلے صفحے جائیے، پچھلے صفحے پہ اوپر، پچھلے صفحے کے اوپر جائیے، دیکھیے کلامنا لفظ مفید کاستقم اسم وفعل ثم حرف الکلم واحدہ کلمۃ والقول ام، اس کلم کا واحد کیا ہے؟ کلمہ ہے، والقول ام، اور قول جو ہے وہ عام ہے، لفظ استعمال کیا، ٹھیک ہے نا۔ جب یہ انہوں نے استعمال کیا تو اب آئیے فرماتے ہیں ان القول یعم الجمیع، قول جو ہے وہ سب کو شامل ہے، مصنف نے جو کہا قول جو ہے وہ سب کو شامل ہے، والمراد انہ یقع علی الکلام انہ قول، اصل میں مراد یہ کہ جب کبھی کبھی کلام کو بھی قول کہا جاتا ہے، ویقع ایضا الکلم والکلم انہ قول، کلم اور کلمے کو بھی قول کہا جاتا ہے، وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْأَصْلَ اسْتِعْمَالُ فِي الْمُفْرَد، اور بعض لوگوں نے گمان کیا ہے کہ اس کا اصل جو ہے وہ استعمال قول کا وہ فقط مفرد میں ہے بس، لیکن مصنف نے کہا القول یعم الجمیع، قول سب کو شامل ہے۔ ثم ذکر المصنف، پھر مصنف نے ذکر کیا ان الکلمہ قد یقصد بہ الکلام، کبھی کبھی کلمے سے کلام کا بھی قصد کیا جاتا ہے، کقولہم، جیسے فی لا الہ الا اللہ، کلمہ اخلاص لا الہ الا اللہ، کتنا کلمہ لا الہ الا اللہ؟ لا الہ الا اللہ، 4 احسن تم، 4 کلمے شامل ہوئے، اور اس منزل کے اوپر ارادہ کلام کا ہوتا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کلمہ طیب سناؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیا کلمہ ہے؟ یہ کلمہ نہیں، حقیقت میں کلام ہے، لیکن اس کلمے سے کبھی کبھی کلام کا بھی ارادہ اور قصد کیا جاتا ہے۔ تو مصنف نے ذکر کیا کہ کلمے سے کبھی کبھی قصد کیا جاتا کلام کا، کقولہم فی لا الہ الا اللہ، وقد یجتمع الکلام والکلم، کبھی کبھی کلام اور کلم دونوں مجتمع ہو جاتا ہے، وقد ینفرد احدہما، اور کبھی کبھی کلام الگ ہوتا ہے کلم الگ ہوتا ہے۔ جناب سمجھ میں نہیں آئی؟ فمثال اجتماعہما، ان دونوں کے اجتماع کی مثال جہاں کلام اور کلم دونوں جمع ہوں، قد قام زید، قد حرف ہے، قام ماضی ہے، فعل ہے، زید اسم ہے، یہاں دیکھیے اجتماع ہے کہ اس کو آپ کلم بھی کہیں گے کلام بھی کہیں گے، اسم فعل حرف تینوں آ گئے، کلم بن گیا۔ کلام بے ایمانہ کہ اس کے اوپر سکوت صحیح ہے، فائدہ مکمل دے رہا ہے، بالتحقیق زید کھڑا ہے، قد قام زید، بالتحقیق زید کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ فإنه کلام لإفادته معنی یحسن سکوت علیہ، یہ کلام ہے، کیوں کلام ہے؟ اس لیے کہ یہ ایسے معنی دے رہا ہے جس پر سکوت صحیح ہے۔ احسنتم، وہ کلم، اور اسے کلم بھی کہا جاتا ہے، کیوں کلم کہا تھا؟ لأنه مرکب من 3 کلمات، جو 3 کلمات سے مل کے بنا۔ ومثال انفراد الکلام، جناب ایسا تھا کہ جہاں
انفرادی طور پر کلام کلیم کہا جائے، کلام نہ کہا جائے. ان قام زید ومثال انفراد الکلام، ایسی مثال کہ جہاں پہ فقط کلام کا اطلاق ہوتا ہو، کلیم نہ کہہ سکتے ہو. زید قائم، کلام ہے کلیم نہیں. کلیم کیوں نہیں ہے؟ جو کلیم کم سے کم 3 سے مل کے بنتا ہے، یہ 2 ہیں. ٹھیک ہے نا؟ بات مکمل ہوگی. صلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین.